الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار نہ کرنا جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی جان بوجھ کر اس جانور کا شکار کرے گا، اسے قتل کرے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا تاوان اس جیسا ایک شکار ہوگا جیسا اس نے مارا تھا کوئی مویشی. یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو منصف مزاج کے ہاں یہ جانور جو ہے بالکل اسی لیول کا جس کو جو اس نے قتل کیا تھا. جو بطور نذرانہ پیش کیا جائے گا بالغ الکعبہ، کعبہ تک، یعنی کعبے جا کر حلال کیا جائے گا. او کفارۃ طعام مساکین، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ، یا ان کے برابر روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کیے کی. عف اللہ عما سلف، جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بالادست اور انتقام کی پوری طاقت رکھتا ہے. احل لکم صید البحر، حرام کیا گیا تم پر سمندر کا شکار. وطعامہ متاع لکم، اور اس کا کھانا متاع لکم وللسیارۃ، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے مسافروں کو فائدہ کے لیے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر خوشی کے شکار حرام کیا گیا ہے جب تک تم احرام میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم گھیر کر حاضر کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بنایا ہے اللہ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے، اجتماعی زندگی کا محور. والشہر الحرام والہدی والقلائد، نیز حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں کو لوگوں کے لیے، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں قلادے ڈالے گئے ہوں، پٹے ڈالے گئے ہوں. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. وان اللہ غفور الرحیم، البتہ وہ غفور الرحیم بھی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. قل یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں ہو سکتے ناپاک اور پاک، اگرچہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی امپریس کرے، وہ ناپاک ہی رہتا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ سے ڈرو اے ہوش مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی میجورٹی یہ غلط کام کرنا شروع کرتے تو پھر بھی وہ غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی باتیں جو اگر تم پر کھول دی جائیں تو پھر تمہیں بری لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم پوچھو گے ان باتوں کے بارے میں جب کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، تبدا لکم، تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ظاہر نہیں کی تو ایسا نہیں کہ اللہ بھول گیا، اس میں حکمت ہے. مت سوال پوچھو ان کے بارے میں.
بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال کی، کچھ حرام کی. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ مِّن غَيْرِ نِسْيَانٍ، اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں میں سکوت اختیار کیا، بھول کر نہیں، تمہاری خیر خواہی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں گرے ایریا چھوڑا ہے کہ جو عظیمت والے ہیں وہ اس پر عمل کر لیں، اور جو کم ہمت ہیں ان کے لیے تھوڑی سی رعایت ہو. لیکن جب تم کھولو گے اور حکم واضح کر دیا جائے گا تو پھر تم پھنس جاؤ گے. عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. قد سالها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، پوچھی تھی ایسی باتیں تم سے پہلے کچھ لوگوں نے، اور پھر وہ اپنی ان باتوں پر انکار کرنے والے بن گئے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، نہیں قرار دیا اللہ نے کوئی بحیرہ، کوئی صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، یہ کہتے بت تھے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن کافروں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل پیرا پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا بھلا ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، بہت امپورٹنٹ آیت. اے ایمان والو، تم پر اصل ذمہ داری خود اپنی ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی شخص گمراہ ہے تو اس کا تم پر کوئی بوجھ نہیں جب تک تم ہدایت پر. تم نے اپنا فرض ادا کر دیا اس کو دعوت دینے کا بھی، وہ گمراہ رہا، اب تم پر کوئی اس کا وبال نہیں ہے. الی اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتلائے گا، جتلائے گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدہم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت. یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ کوئی شخص سفر میں تھا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی سفر پر تھے، تو اس پر موت آ گئی، اور جب اسے محسوس ہوا کہ اس پر موت واقع ہونے والی ہے تو اس نے ایک جو اس کے ساتھی تھے ان سے کہا کہ جی میری یہ سب چیزیں جو ہے، میرا سامان جو ہے میرے گھر والوں تک پہنچا دینا. اور جب وہ مر گیا تو انہوں نے وہ سامان اس کے گھر تک پہنچا دیا اور قسم کھائی کہ بس یہی کچھ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے سامان کھولا گھر والوں نے تو وہاں ایک لوٹا تھا چاندی کا، وہ اس میں نہیں تھا. یعنی مرنے والے نے ایک لسٹ بھی اپنے ہاتھ سے لکھ کر وہ اس سامان کے اندر رکھ دی تھی جس کا ان مسافروں کو پتہ نہیں چلا تھا، انہیں چپکے سے وہ نکال لی. اب انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلیم کیا اور اس تحریر کے مطابق انہیں قسم کھائی آ کر کہ انہوں نے اس میں سے چوری کی ہے. یہ اس کا ذکر آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے سفر میں تو وہ گواہ بنائے اپنے میں سے دو، اور اپنے دو اویلیبل نہ ہو تو غیروں میں سے دو. ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو. فاصابتکم مصیبت الموت، یہ بھی میں ترجمہ کر دیا ہے، اور تم میں سے موت آن پڑے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، تو وہ اللہ کی قسم کھائیں. ان ارتبتم، کہ اگر تمہیں شبہ پڑے، لا نشتری بھی سمنا، تو ان پر کہ وہ قسم کھائیں اس بات کی کہ ہم نہیں حاصل کریں گے گواہی کے بدلے کوئی فائدہ.
ولو کانا ذا قربا، خواہ ہمارا کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، اور ہم اللہ کے لیے گواہی دیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں یعنی گواہی کو ڈسٹارٹ کریں تو ہم گناہ گار ہوں۔ فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، پھر اگر پتہ چلے اس بات کا کہ وہ دونوں مبتلا ہو گئے ہیں اسمن کسی گناہ میں، فآخران یقومان، تو دوسرے دو شخص کھڑے ہوں مقامہما ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیاء، کہ جن کی حق تلفی ہوئی تھی، فیقسمان باللہ، وہ بھی قسم کھائیں اللہ کی، کیا کہیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی زیادہ مبنی بر حق ہے، درست ہے ان دونوں کی گواہی سے، وما تدینا انا اذا لمن الظالمین، اور اگر ہم کوئی زیادتی کریں تو ہم ظالموں کے ساتھ ٹریٹ کیے جائیں۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ادا کریں وہ گواہی کو علی وجہہا کما حقہ، جیسا کہ اس کا حق ہے، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اور انہیں کوئی ڈر ہو کہ ان کی گواہی پر، ان کی قسم پر کوئی اور بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا رسپانس ملا تھا۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کہے گا اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کر میری نعمت کو تم پر اور تمہاری والدہ پر جو ہوئی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری تائید کی جبرائیل کے ذریعے، تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تو لوگوں سے ماں کی گود سے بھی اور بڑھاپے میں بھی کلام کرتا تھا، اذ علمتم الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، جب تو مٹی سے ایک گارے سے پرندے کی صورت کوئی چیز بناتا تھا، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ، اور وہ پرندہ بن جاتا تھا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْصَرَ بِإِذْنِ وَتُقْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اور جب تو پیدائشی اندھے اور کوڑی کو تندرست کرتا تھا میرے حکم سے، وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور جب تو مردے کو نکالتا تھا قبر سے میرے حکم سے، وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور جب تو مردہ کو زندہ کرتا تھا میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب ہم نے روکے رکھا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے ساتھ ان کے پاس تو واضح نشانیاں لے کر آیا، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے کافر کہنے لگے، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں ڈالا، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر علیہ السلام، قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، تو ہمیں گن لے، کاؤنٹ کر لے فرما برداروں میں۔ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان، ایک تھال نازل کر دے کھانے کا۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد ان ناکل منها، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہم کہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اب ربا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مانتا نہیں اس کو؟ نہیں بلا مانتا تو ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ ایسے ہی حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے وہ تھال اترے کھانے کا بڑھا ہوا، اس میں سے کھائیں، اور تاکہ ہمارا اطمینان ہو جائے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے واقعتاً ہم سے سچ فرمایا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی درخواست اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ تو عیسیٰ ابن مریم کہنے لگے، اللہم، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر نازل فرما آسمان سے کھانے کا ایک تھال، دسترخوان، تکون لنا عیدن، تاکہ وہ دن بن جائے ہمارے لیے عید، ہمارے پچھلوں اور اگلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں کھلا، بے شک تو بہترین کھلانے والا، بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، انی منزلها علیکم، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر نازل تو کر دوں گا، فمن یکفر بعد منکم، اور اس تھال کے آنے اور اس میں سے کھا لینے کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا، فإنی أعذبہ عذابا لا أعذبہ أحدا من العالمین، تو میں اس کو پھر سزا بھی وہ دوں گا جو میں نے تمام جہانوں میں سے کسی کو نہ دی۔ یہ کئی دفعہ ہمارے دل میں بھی خیال آتا رہتا ہے نا کہ ہم ایسا کر لیں ویسا کر لیں، کبھی خیال آتا ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو صحابیوں میں شامل ہوتے تو حضور کے دور میں ہوتے تو ابو جہل بھی تو ہو سکتے تھے، ولید بن مغیرہ بھی ہو سکتے تھے، نضر بن حارث بھی تو ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں پیدا کیا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے حق میں وہی بہتر ہے۔ پھر کوئی بڑی نشانی دیکھ کر پھر ہمارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جو الاؤنسز ہوتے ہیں نا، اگر ہم نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تو اس میں شک کی گنجائش ہے، تو اس شک کا فائدہ ہمیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں الاؤنس دے گا، جتنا عین الیقین ہوگا، حق الیقین ہوگا، تو اس کے بعد کوئی آفینس کی گنجائش نہیں، کوئی ریلیکسیشن ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آخری رکوع ہے اس سورت کا، سورت مائدہ کا، بہت خوبصورت رکوع ہے، یعنی ایک نقشہ ہے قیامت کا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کرو ہے یہاں پر ہے ماضی کا صیغہ، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا، لیکن سین کون سا ہے؟ وہ آخرت کا ایک سین ہے جو دکھایا جا رہا ہے۔ یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا، اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپتے ہوئے عرض کریں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، میری کیا مجال تھی، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں کوئی ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں تھا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، تعلم ما فی نفسی، تو جو میرے دل میں ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو تیرے اندر ہے اس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے صرف وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم صادر فرمایا تھا، وہ کیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تو تم بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تو ان پر نگران تھا، ان میں موجود تھا جب تک ان میں تھا، فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے پورا لے لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا، اوورسیئر تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔
آخر یہ جملہ جو ہے یہ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا ذکر آتا ہے شفاعت کا. آیت الکرسی کے اندر ذکر ہے کون سفارش کرے گا اللہ کی جناب میں مگر اس کی اجازت سے، اور اللہ تعالیٰ سامنے کو بھی جانتا ہے پیچھے کو بھی جانتا ہے. یعنی وہ سب کچھ کہنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے سفارش کریں گے. وہ سفارش پڑھنے والی ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، تیرے بندے. یعنی اس میں بھی ایک سفارش پہ نہ ہے کہ اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے. اور اگلی بات سنیے گا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو آل مائٹی ہے، حکمت والا ہے. یعنی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تو رب العالمین ہے، سب کا مالک ہے، سب کا بادشاہ ہے. تو بادشاہ کے جو سبارڈینیٹ آفیسرز ہوتے ہیں، خواہ وہ اس کا وزیر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، وہ کیا ہے، وہ بادشاہ کے حکموں کے پابند ہے. بادشاہ ان سے جواب طلبی کر سکتا ہے کہ تم نے یہ رعایت کیوں دی، لیکن تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود کہ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو تجھے چھوڑ کر معبود بنا لیا، بہت بڑا جرم ہے، مجھے تیرا صلبی بیٹا قرار دے دیا، لیکن اگر تو انہیں بخش دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کا بالکل الٹ ہے سورۃ الشمس کے اندر. یعنی قوم سمود نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، پیغمبر کو جھٹلایا، لیکن کیا فرمایا، فسوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پنجابی میں کہیں پتلا کر دیا، ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا. نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جا کے پوچھ سکتا ہے. اسی طرح سورۃ شورا کے آخر میں فرمایا گیا لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ وہی ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے بیٹیاں دونوں اکٹھے کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے جب مجھے اولاد کیوں نہیں دی؟ میں اور یہ میرا بھائی، ہم ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بیٹے میں اولاد ہیں. یہ شرابی بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، تیرا باغی بھی ہے، اور میں 5 وقت نمازی پڑھتا ہوں، تجھ سے ڈرتا بھی ہوں، تیرے حکموں پر بھی چلتا ہوں، لیکن تو نے اس کو 4 بیٹے دیے ہیں اور مجھے بے اولاد رکھا ہے. کوئی جا کے پوچھ سکتا؟ بادشاہی تو پھر بادشاہی ہونی چاہیے نا. وہ بادشاہی کیسا کہ جو قوانین اور ضوابط کا پابند ہو. یہ بادشاہی شان ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کوڑی کوڑی کا محتاج کرتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے گورا بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے کالا اور سانولا بناتا ہے. جسے چاہتا ہے اسے شارپ نین نقش عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے 100 نقش عطا کر نقوش عطا فرماتا ہے. جس کو چاہتا ہے تندرست و توانا بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے لاغر و کمزور بناتا ہے، بیمار بناتا ہے. اس نے جسے چاہا مرد بنایا، جسے چاہا عورت بنایا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کی ایبسولوٹ ڈسکریشنز ہیں، اس کے پریروگیٹیوز ہیں. کوئی اس پر جا کر اسے پوچھ نہیں سکتا، کوئی جا کر اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. تو ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، تو آل مائٹی ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. الحکیم، تو بڑی حکمت والا ہے. قَالَ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جو سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا. لہم جناتٌ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے.
ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ